یہ تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے. مذہبی لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہم تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اہل سنت پھر نئے فرقے وہابیاں اپنی مسجد کھولی ہے، شیعہ دی اپنی ہے، اہل سنت دی اپنی ہے. اگوں جڑے نویں اور پہ نکل پہ جنہاں دا پتہ ہی کوئی سن یا ساڈے تک علم ہی نہیں، نویں فرقے الگ الگ مسجدیں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، اور جب ایک دوسرے پر حملہ ہوتا ہے تو دوسرا اس پر خوش ہوتا ہے. مذہبی لحاظ سے بھی ہم تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے. اور اسی طرح اگر سیاسی لحاظ سے پاکستان کے حکمران جو ہیں ان کو دیکھ لیں، یا جتنے بھی دنیا میں اسلامی ممالک ہیں وہاں بھی ایک سیاسی جماعت ہے وہ دوسرے کی دشمن بنی بیٹھی ہے. دوسری ہے وہ اس کی بنی بیٹھی ہے. ایک جو ہے وہ حکومت میں آتا ہے، دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں. دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہاری حکومت کو نہیں مانتا. یعنی لڑ کے، اور لڑائی اتنی ہے کہ آج کل سیاسی جماعتیں بھی ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتی. یعنی اتنے تقسیم ہم ہوتے جا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اس طرح، یعنی آپ نے سمجھایا انگلیوں کو پکڑ کر کہ اگر آپ مل کے رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، اب ایک انگلی ہے اور یہ ساری انگلیاں ہیں، ان ساری انگلیوں کی طاقت الگ ہے. ایک انگلی سے آپ کیا اٹھا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کی انگلیوں سے سمجھایا کہ اگر اکٹھے رہو گے تو پھر دنیا پر حاوی رہو گے، اگر تقسیم ہو جاؤ گے تو پھر ایسے ہی ایک ایک کر کے مرتے رہو گے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بھی اپنی شاعری میں اسی حوالے سے یعنی کوشش کرتے رہے کہ یہ امت اکٹھی ہو جائے. تو دنیا جو ہے دوسری وجہ جو ہے وہ لکھی گئی ہے کہ دنیاوی محبت ہمارے اندر آ گئی ہے. دنیاوی جو محبت ہے ہمارے اندر آ گئی ہے. آخرت کا، موت کا ڈر ہمیں نہیں رہا، ہم موت کو بھول گئے ہیں. یعنی آپ دور حاضر یہ جو ابھی وقت ہے جو ہمارا معاشرہ ہے، آپ دیکھیں اپنے دائیں بائیں اپنے اندر جانیں کہ ہر بندہ مال کے پیچھے پڑا ہے، دولت کے پیچھے لگی ہے. میرا گھر یہ ہے، میں امیر ہو جاؤں، میری کوٹھیاں، میری جائیداد، میرے پاس زمین. اگر زمین مل گئی ہے تو پھر آگے مربع خریدنے کی کوشش میں ہے. کوٹھی بن گئی ہے تو آگے پھر پراٹو گاڑی آ گیا تو آگے خواہش ہے جہاز لینے کی. یعنی دنیاوی لحاظ سے ہم جو ہے وہ اتنے آگے نکل گئے کہ دنیاوی مال ہمیں مل جائے، ہمیں موت کا ڈر ہی نہیں ہے. اور یاد الہی، ذکر الہی کو ہم بھول گئے. اور محبت مصطفیٰ جو ہے وہ ہمارے سینے میں ہونی تھی. وہاں جو ہے وہ دنیا کا جو مال ہے اس نے جگہ لے نہیں، تو ہم خدا کو بھی بھول گئے. ایک وجہ یہ بھی جو ہے ہم یعنی تو تقسیم در تقسیم ہے، ہم یہ بھی معاملہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے، موت کو ہم نے بالکل بلا دیا ہے. تو برادران اسلام، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کب مر جانا ہے، اور وہ مال اکٹھا کر رہا ہے کہ میں 1000 سال جیوں گا. خواہش یہ رکھ رہا ہے کہ میں نے صدیوں جینا ہے، اور مال اکٹھا کرنے کا لگا ہوا ہے، اور ایک پل کا بھی، ایک سانس کا بھی اسے خبر نہیں ہے. تو دین اسلام زندگی کے ہر شعبہ حیات میں مکمل ہدایت اور زندگی دا جینے واسطے جڑا بھی کام میں معاملات نے جتنے بھی اسلام ہر کام میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن ہم نے سمجھا کہ اسلام یہی ہے کہ مسجد کے اندر آؤ، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، ٹھیک ہے جس اسلام کے حوالے میں بڑا کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام ہر شعبہ زندگی میں آپ کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. آپ نے فلاں کام اس طرح کرنا ہے، آپ نے کاروبار اس طرح کرنا ہے، تجارت آپ نے اس طرح کرنی ہے، دکانداری آپ نے اس طرح کرنی ہے، آپ نے زمین جو ہے اس میں کھیتی باڑی اس طرح کرنی ہے. جو ہے دین اسلام ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے. لیکن ہم نے سمجھا کہ بس مسجد میں آنے کا نام ہی دین ہے. 5 وقت نماز پڑھی، باہر نکلا تو باہر نکل دیا سارے جھوٹ مارنے شروع کر دیتے، 2 نمبریاں جو یہ شروع کر دیا. اسلام صرف مسجد تک ہی محدود نہ کرے، بلکہ اپنی پوری جو زندگی ہے ہر معاملے میں، ہر کام میں جو ہے وہ اسلام کو شامل کرے. تو اسلام جو ہے وہ ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کرے گا. تو اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مہاجروں کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہوگے تو پھر تم سے حساب لیا جائے گا.
یعنی مہاجروں کو، جو مہاجرین تھے ان کو مخاطب ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہوئے تو تم سے حساب دنیا پر بھی لیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس ان بیماریوں سے، ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ وہ کیا تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ طاعون جیسی بیماریاں وہاں پہ نازل فرمائے گا اور پھر اس بیماری سے کوئی بچ سکے گا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے معاشرے میں کتنی بے حیائی پھیل چکی ہے۔ کل پرسوں اخبار پہ ایک سرخی تھی، لاہور میں مجھے یاد نہیں تقریباً 3 ماہ میں کوئی کثیر تعداد میں یعنی بے حیائی کے کیس تھے، زنا کے کیس تھے، عورتوں کے ساتھ زیادتی کے کیس تھے۔ لاہور کی صرف بات کر رہا ہوں تو ہم بے حیائی میں بھی بہت آگے نکل چکے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ جب بڑھتے لوگ جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کریں گے تو پھر بھوک آئے گی، رزق میں کمی آئے گی، تنگی آئے گی اور پھر اس قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ ہم ناپ تول میں بھی کمی بیشی کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر بدل بدل کے ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ جب مالوں کی زکوٰۃ لوگ دینا بند کر دیں گے پھر بارش نہیں ہوگی، پھر بارش نہیں ہوگی اور اگر جو جانور ہیں چرند پرند ان کے زندہ رہنے کا یعنی موت کا خدشہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ساری زندگی بارش نہ برساتا، صرف یہ چرند پرند جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ لیکن ہمارے عمل وہاں تک پہنچ چکے ہیں جو حدیث پاک میں بتایا جا رہا ہے، جو جب وہ اللہ کے عہد کو توڑیں گے اور ان پر دوسری قوموں میں سے اللہ تعالیٰ دشمن بنا دے گا، وہ ان پر مسلط ہو جائیں گے، ان سے مال جو ہے وہ چھین لیں گے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی اور جب ان کے رہنما کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر یعنی جو قرآن نازل کیا گیا اس پر عمل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں لڑا دے گا، وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ بھی معاملہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اگر ہم کہیں جو فلسطینیوں پر